دیکھیے، عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، اور ہمدردی کے لیے اصل چیز ہے مال کا خرچ کرنا، اور اس کے لیے ہے ستون کی حیثیت رکھتا زکوٰۃ۔ کم از کم اس کا 2.5% تو نکالو، اتنا تو نکالو۔ اگر یہ بھی نہیں نکل سکتا تو ہمارے مالوں کو کیسے پاک کرو گے، کیسے ایسے رکھ لو گے؟ ہمدردی کا جذبہ دکھاتے ہو، ہمدردیاں جتاتے ہو لوگوں کے ساتھ، مال کو اپنے بند رکھتے ہیں۔ ارے اپنے بوتل کا ڈھکن تو کھولو 2.5% کی شکل میں، اور مزید تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انفقوا 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 کہا ہے۔ ارے صحابہ گھبرا اٹھے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ فرمایا قل العف، جو تمہارے پاس زیادہ ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ ہو، ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے ٹائم کا تم اٹھا کے رکھے ہو، اسے خرچ کر دو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے۔ زکوٰۃ بھی برابر نہیں نکلتی ہم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ تو فرض ہے تم پر، یہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے تم کو، لیکن اس کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں اللہ کا حق ہے سوائے زکوٰۃ کے بھی، یعنی زکوٰۃ کے سوا بھی آپ کے مالوں میں حق ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ پہلے صدقے کا ذکر کیا ہے، پہلے مالوں میں سے جو مال تم محبت کرتے ہو، جس مال سے، اس مال میں سے لوگوں کے لیے حق نکالو۔ وہ حق کو الگ کہا ہے اس آیت میں، اور زکوٰۃ کو بعد میں لے کر آیا ہے، یعنی تمہارے مالوں میں غربا و مساکین کا حق ہے، اور اس کو مارے دبائے رکھے۔ قانوناً تم 2.5% دیے تو چھٹکارا ہے تمہارے لیے، لیکن یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اپنا بھائی بھوکا ہے، اپنا بھائی ننگا ہے، اپنا بھائی پریشان حال ہے، اپنا بھائی مخروض ہے، آزو بازو اڑوس پڑوس میں پریشان ہے لوگ، اور ہم کھاتے پیتے اچھے ہیں، اپنے مال پہ مال جمائے رکھے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے سو جمع کے الذی جمع مالا وعددا، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا مال جمع رکھتے ہیں۔ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ارے نکالو بھائی اپنا مال، اللہ نے حق رکھا ہے اس میں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل والمحروم۔ جو مانگ رہا ہے اسے بھی دیجیے، جو مانگنے سے محروم ہے اپنی عزت نفس بچا کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے چہروں سے ان کو پہچانو، ان تک پہنچاؤ۔ زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ بھی برابر نہیں نکلتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع رکھے ہیں لیکن اس کے نصاب سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ کے پاس اس کا بڑا سوال ہے، اس دن کیا جواب دو گے؟ تمہارے مالوں کا حق تم چھپا کے رکھے، لوگوں کے مال کا حق تمہارے مالوں میں چھپا تھا، کیا جواب دو گے اس روز؟ اللہ کے سامنے جواب دے سکو گے؟ اپنے مال نکالو، اپنے مال کو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے، کئی دن کا فاقہ بیٹھے ہیں، ابو بکر آئے، دیکھا کہ ان کے چہرے پہ بھی بھوک اور فاقہ چھلک رہا ہے۔ آپ دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ ابو بکر فاقے سے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے، دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی فاقے سے ان کا چہرہ سوکھا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ساتھ لیے کسی انصاری صحابہ کے حجرے پر چلے گئے، کھٹکھٹایا دروازہ۔ انصاری صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو بے ساختہ خوش ہو گئے، آپ کو خوش آمدید کہا، اندر بلایا، بٹھایا، اور جو کچھ بھی گھر میں ان کے کھجور تھے لا کر کے پیش کیا، اور فوراً دوڑے ایک چھری لیے اور جانور کی طرف گئے کہ ذبح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں۔ اس خواہش میں دوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، اے انصاری صحابی، کوئی ایسے
جانور کو ذبح نہیں کرنا جو دودھ دینے والا ہو، لہذا جو دودھ نہ دے رہا ہو اسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق وہ صحابی گئے اور ایک بکرا ذبح کیا اور پھر اس کو بھونا، اس کو پکا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آ کے رکھا۔ جب لا کے رکھے تو حضرت علی سے تو صحابی سے فرمایا کہ یہ کچھ حصہ ہے اس کا، لے جاؤ اور میری عائشہ تک بھی دو، کیونکہ وہ بھی کئی دن سے فاقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں جب حضرت عمر، وہ صحابی، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے اس کھانے کے لیے تو فرمایا عمر، روز قیامت انہی نعمتوں کا جواب دینا ہے، اللہ سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے آپ، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کھا کھا کر پھینک رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ہماری دولتوں کو دیواروں کی شکلوں میں اٹھا کے رکھا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں ہمہ قسم کے لوگ جو ہے سو مصیبت کا شکار ہیں، لیکن ہم انسانی ہمدردی کا تصور تک ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے سو اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے معاملات میں مشغول ہے، لوگوں کی فکر نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کرے بھی، کسی کی پریشانی سنے بھی تو زبانی ہمدردی اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایسا آپ ایسے ہیں، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے، فلاں کرے۔ ارے انسان، اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، تو جو کر سکتا ہے کر، کیونکہ اس کا حق تیرے مال میں ہے۔ ان غربا اور مساکین کے ذریعے سے مالداروں کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ مال تمہیں اگر دیا گیا ہے تو انہی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ وہ مال اگر تم ان تک نہیں پہنچائیں گے تو تمہاری آزمائش میں تم پورے نہیں اترو گے۔ اسی لیے کہ وہ انہیں غریب وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ نے کسی کو رزق تنگی کر دی ہے اور کسی کو اضافہ کر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس کا حقدار تھا اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہے، بلکہ جو ہے سو اللہ نے اس کو غربت سے آزما رہا ہے، تو تجھے امیر بنا کر، دولت مند بنا کر تجھے آزما رہا ہے۔ اس کی غربت میں وہ کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور تیری دولت مندی میں، تیری مالداری میں تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ میں، وہ آزمائش تیرے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر تو اس وقت اس کا خیال نہیں کرے گا تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑے گا، فرمائے گا کہ جب تو سارے نیکیاں لے جائے گا، تمام ڈھیر سارے نیکیاں تیرے پاس ہوں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلائے گا تجھے اور پوچھے گا فلاں وقت میں تیرے پاس آیا تھا، جب بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو انسان کہے گا کہ اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، غنی ہے، تجھے میں کھانا کیسے کھلا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ میرا تجھ پر تیرے دروازے پر آیا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، کیا میں اس وقت نہیں تھا تیرے دروازے پر؟ میں ہی تو تھا، وہ میرے ہی واسطے سے تو تجھے مانگ رہا تھا۔ پھر وہ غریب ضرورت مند تھا، تو نے اس کی ضرورت نہیں پوری کی، تو وہ میں ہی تو تھا، میرے ہی واسطے سے تو مانگ رہا تھا، میرے ہی نام پر تو مانگ رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ آج ہم مال کی زکوٰۃ تک برابر نہیں نکالتے، صدقات تو بڑی دور کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ورنہ زکوٰۃ تو قانوناً آپ کو دینا ہی دینا ہے کسی صورت میں، ورنہ جو ہے سو آپ مسلمان باقی نہیں رہتے۔ لیکن جو ہے سو یہ مزید، یہ ایڈیشنل چیز ہے جو صدقات کی شکل میں ہمدردی کے لوگوں کے لیے ہمدردی اگر جتانا چاہتے ہو تو اپنا مال خرچ کرو، مال خرچ کر کے ان کی ہمدردی کرو، ان کے ساتھ میں ان کی ضرورتوں میں کام آؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس طریقے سے ہم نہیں کریں گے تو ہمارے مال کو پاک کیسے کریں گے؟ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ مال ہمارے لیے جو ہے سو جہنم کی آگ بن جائے گی۔ اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ یہ مال جو تم کما کر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ نہیں نکالتے، یہ مال اور روز قیامت اس دن بڑے بڑے سانپ اور اژدہوں کی شکل میں تمہارے کندھوں پہ بیٹھے گا، اور اس طریقے سے ڈسیں گے، یہ ایسے ایسے سانپ رہیں گے، تم 7 طبق زمین میں دھس جاؤ گے اس کی پھنکار سے، اور وہ
کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں، تم جو جمع کر کے رکھتے تھے میں وہی ہوں جو شکل آج میں یہ شکل میں اصلی شکل میں آیا ہوں۔ اگر تم اس وقت مال غریبوں کا حصہ نکالتے، نصاب کے مطابق زکوٰۃ اگر دیتے ہوتے تو آج میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا، لیکن وہی مال ہوں میں جو اس کی شکل اللہ نے بدل کے مجھے اس شکل دی ہے جو تمہارے لیے سزا بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج مال ہم اپنے نصاب سے نہیں نکالتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی وعیدیں ہیں، بڑا وبال جان ہے۔ یہ مال آج جو ہم سکون حاصل کرنے کے لیے ہے وہ ابدی ابد ہمارے سکون کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گا کل۔ آج بھی ہم یہ مالوں سے کیا کرتے ہیں؟ بس ہماری ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں اور باقی کا رکھا ہوا ہے۔ بازو غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند لوگ ہیں، ان کے کام نہیں آتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسو ہم مال جمع کرے ہیں تو یہ جمع کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم جمع کرو، بلکہ جو ہے سو الذی جمع مالا وعددا، ویل ہے جمع کرنے والوں کے لیے بولا وہ انفقوا 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 انفقوا، یہاں تک کہ اتنا کہہ دیا کہ انفقوا کہ مال خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ ایک آیت بتا دیجئے آپ میں کو قرآن میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کرو سینت کر رکھو ایسا کر کے بتایا ہے؟ قطعی نہیں۔ تو آج ہم کس بیس پہ؟ آج آپ کے سامنے ایک معاملہ بتاؤں گا، یہ جو میری بات ہے ایک دلیل دے دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے مال رکھو جمع کرو کے بتاؤ بولا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس کے راوی ہے خود صحابی جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مال رکھو، تھوڑا اپنے آنے والوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی تھوڑا جمع کر کے رکھو۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے راوی بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب بھی آپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سعد بن ابی وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یہ میرا کچھ مال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں آپ کے سپرد کر دینا چاہ رہا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس مال سے وحشت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد کچھ مال اپنے آنے والے اولاد کے لیے بھی رکھو، ان کی ضرورتوں کے لیے بھی رکھو۔ آج یہ حدیث کو لے کر کے ہر عالم، ہر انسان، ہر مسلمان اس کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اس کو دلیل بنایا ہوا ہے، اور غربا کا مال ہڑپ کر کے حرام سے حلال سے اپنے مال کو جمع کر رہا ہے اور بول رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرو، اپنے نسلوں کے لیے رکھو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج آپ کے سامنے، وہ سعد بن ابی وقاص جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سعد اپنے اولاد کے لیے بھی کچھ مال اٹھا کے رکھو، وہ سعد بن ابی وقاص جس وقت یعنی ابتدائی دور میں اسلام لے کر آئے، اسلام ایسا تھا، اتنا غریب تھا، ان پر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا تھا، ان کے اوپر اتنی مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھی، ان پر اتنا جو ہے سو شکنجا کسا جا رہا تھا کہ یہ لوگ مرنے کے دہانے پر آ گئے تھے۔ ایسے ٹائم پر وہ جو ہے سو اسلام قبول کیے۔ جب اسلام قبول کیے تو ان کے خاندان والے ان کا بائیکاٹ کر دیے، ان کے بھائی بہن ان کا بائیکاٹ کر دیے، ان کے چچا، ان کے تایا، ان کے بھائیاں ان کے جو ہے سو بائیکاٹ کر دیے، حتیٰ کہ ماں باپ ان کا بائیکاٹ کر دیے، ان کو اپنی جائیداد میں سے، اپنی وراثت میں سے، اپنی دولت میں سے بے دخل کر دیا، یہاں تک کہ ان کو گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام لے کر آیا ہے، آپ کے رسول ہونے کی شہادت دی ہے، اللہ کے الہ واحد ہونے کی شہادت دی ہے، جس کی بنا پر مجھے میرے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا ہے، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، میرے والدین نے مجھے اپنی دولت سے جو ہے سو بے دخل کر دیا ہے، اب میں اسلام کا سہارا لے کر یہاں آیا ہوں۔ اور سعد بن ابی وقاص کا یہ حال ہے کہ ان کی ماں سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ماں ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ فرماتی ہے، اے سعد اگر تو محمد کے دین سے واپس نہیں آتا ہے ہمارے دین میں تو میں اپنی جان دے دوں گی، مگر کھانا تک نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو وہ دین کو چھوڑ کر واپس نہیں آ جاتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، قربان جائیے ان کے اوپر، اللہ اکبر، کیا ان کا ایمان، کیا ان کی وحدانیت کا معاملہ تھا اللہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحم و کرم فرمائے، فرماتے ہیں اپنی ماں کو، اے ماں تیرے اندر ایک جان ہے، اگر تیرے اندر 10 جان بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ جان اگر تو دے دیتی ہوتی، تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر واپس اس جہالت میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، غور کیجئے صحابہ کا معاملہ، وہ سعد بن ابی وقاص جن کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے دور میں جو ہے سو آپ نے ایمان لے کر آ کے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی دولت چھوڑ دی، اپنے خاندان چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا چین و سکون چھوڑ دیا، یہاں آنے کے بعد میں دنیا کے جو سو ظلم و ستم سہے مشرکین مکہ کی طرف سے، لیکن پھر اس طرف جانے کا تصور تک آپ نے نہیں کیا، اور مضبوطی سے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک ساتھ دیے کہ ہجرت کر کے خوف کے عالم میں جو ہے سو جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کے حجرے مبارک میں آپ یعنی آدھی رات کو آرام فرما رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں، تو آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے، بشریت کے ناطے آپ کو ایک دل میں تھوڑا سا خوف ہونے لگا کہ کاش میرے دروازے پہ اگر کوئی جو ہے سو پہرا دیتا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ جب ہجرت کر کے جو ہے سو مدینہ پہنچے تو سارے مہاجرین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ڈر اور خوف کا ماحول چل رہا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ بہت ہی غضبناک تھے کہ یہ لوگ ہمارے مکہ کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، کس طرح سے ان کو پکڑیں اور کس طریقے سے ان کو مارے، تو پتہ نہیں، بلکہ یہاں پر لوگوں میں ایک دہشت مچی ہوئی تھی کہ کب مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ بول کے یہاں پر قتل و غارت گری کر دیں۔ تو اس عالم میں، اس خوف کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو آرام فرما رہے ہیں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میرے دروازے پہ کوئی جو ہے سو پہرا دیتا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہتھیار کی آواز کھنکھناتی ہوئی سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دروازے کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا، کون ہے دروازے پر؟ سبحان اللہ، باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص، آقا میں آپ کے دروازے پر پہرا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا ہے، دماغ میں ایک خیال آیا کہ میرے دروازے پہ اگر کوئی پہرا دے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پہ اترتے تھے۔ آپ وہاں پر پہلے سے ہی ایک جو سو پہرا دیتے ہوئے ٹھہرے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں، آپ کی حفاظت میں، وہ سعد بن ابی وقاص۔ اللہ اکبر، ایسا عمل جو اپنے آپ کو فنا کر دیے۔ پھر وہاں سے جب احد کا معاملہ ہوا، غزوہ احد ہوا، اس وقت جیتی ہوئی جنگ کچھ مسئلوں کی وجہ سے ہار میں تبدیل ہو گئی۔ ادھر سے خالد بن ولید حملہ کر چکے تھے، وہاں پر پہرا دینے والے 35 صحابہ تھے، بہت صحابہ اس میں سے جو ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے جو ہے سو شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ تھے اور سامنے سعد بن ابی وقاص تھے جو گھڑ سواروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تیر نکال کر سعد بن ابی وقاص کو دے رہے تھے کہ فرما رہے تھے، اور ادھر سے جو ہے سعد بن ابی وقاص گھوڑ سواروں پر تیر چلا رہے ہیں، پیچھے سے تیر آپ جو ہے سو پیش کر رہے ہیں سعد بن وقاص کو، اور فرما رہے ہیں، اے سعد، میرے والدین، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ اکبر۔ یہ سعادت کس کو ملی ہے آج بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو سعد بن ابی وقاص پر قربان کر رہے ہیں، فدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عمل وہ صحابی کا پوری زندگی لٹا دیے، پورا زندگی لٹا دیے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے آپ، پوری زندگی لٹا دیے، پورے معاملات دیکھے، ساری جنگیں لڑے آپ، کھانے کو ترسے، پہننے کو ترسے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ کے بعد اسلام جو ہے سو
دولت مند ہوا، اسلام کشادہ ہوا، اسلام امیر ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کا دائرہ بڑھتے گیا یہاں تک کہ اسلام جو ہے یعنی کشادہ ہو گیا، خوشحال ہو گیا۔ اس کے بعد میں جو مال غنیمت آتا وہ آپ صحابہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے، اور اس میں سے پھر کچھ حصہ نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگی صحابہ جو جہاد کر رہے تھے ان میں بانٹ دیتے، اس میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واپس کر دیتے اپنی ضرورت کا سامان رکھ کے ساتھ بن ابی وقاص۔ ایک بار ایسی ہوا کہ اسلام دولت مند ہو گیا، پھر بھی آپ جو جنگیں ہوئی تھی مال آپ کے پاس بڑھ گیا، آپ ہر جنگ میں حصہ لیے، آپ کے پاس مال بڑھ گیا، آپ نے مال اپنا لے کر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا کہ مال بیت المال میں ڈال دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری ضرورت کا مال میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ سعد اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑو۔ اس چھوٹی سی دلیل کو لے کر آج جو ہے سو سارے علماء جو ہے سو ترغیب دلا رہے ہیں کہ مال جمع کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھنا چاہیے، انہیں مفلس نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں، اپنی اولاد کو مفلس مت چھوڑیے، ان کو دیجیے، آپ ضرور ان کے لیے مال چھوڑیے، مگر پہلے یہ تو دیکھیے، اپنا محاسبہ تو کریے کہ آپ پہلے کیا سعد بن ابی وقاص کی طرح اپنی زندگی پوری اسلام کے لیے لٹا دیے ہیں، اپنا تمام سب کچھ لٹا دیے ہیں؟ اگر یہ سب آپ کر چکے ہیں تب جا کے آپ اپنا مال اپنے اولاد کے لیے اٹھا کے رکھیے۔ آج تو اسلام مغلوب ہے، آج اسلام کا غلبہ ہونا ہے، اس غلبے کے لیے ہم ہماتن اپنی مال، اپنی جان، اپنا وقت لگا لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم اپنے مال کو جمع کرنے میں پڑے ہوئے، تعجب ہے۔ اور اس صحابی کا ذکر کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے رکھا۔ تم اور ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہہ رہے ہیں وہ سعد بن ابی وقاص، جو اپنی زندگی گنوا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی ربوبیت کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیے، اپنا گھر دار چھوڑ دیے، اپنی دولت چھوڑ دیے۔ ایک اسٹیج پہ جب آ کے اسلام امیر ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد اپنی اولاد کے لیے رکھو۔ تو تم اس دلیل کو پکڑ کے آج تم اپنی جیسے بچپن سے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، ابھی شادی نہیں ہوتی، جب سے کمانے لگتے ہو، جب سے سوچنا ہے کہ مجھے زندگی میں جمع کرنا ہے، مجھے بچے ہوں گے، بیوی آئیں گی، مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے جمع کرنا ہے، ان کا مستقبل ہے، ابھی 1 سال کا 2 سال کا بچہ رہتا، ان کا مستقبل بنانا ہے۔ نعوذ باللہ کیا سوچ ہو گئی ہے مسلمانوں کی آج۔ یہ تمہارے مال تمہاری زندگیاں نہیں چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ جس کے لیے تم مال جمع کر رہے ہو، وہ اولاد تمہارے لیے زندہ نہیں رہی تو تم وہ مال کیا کرو گے؟ یہ کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ مال تمہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک زینت ہے دنیا کے لیے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ زینت کو لے کر کیا کرو گے؟ والباقیات الصالحات، البتہ تم ان اولاد کو اچھی تربیت دے کر ان کو باقی رکھو اپنی صالحات میں، یعنی اپنے نیک عمل۔ تمہارا نیک عمل یہ ہے کہ یہ اولاد تم اچھی تربیت دو اور ان کو اسلام بتاؤ، ان کو جو ہے سو مسلمان بناؤ، اللہ کا بندہ بناؤ۔ تو یہ ہے تمہارے لیے صالحات جو باقی رہنے والا ہے۔ اور تمہارا مال اگر تمہارے پاس ہے تو اس مال کے ذریعے سے صالحات خریدو، یعنی وہ مال غربا میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں جو ضرورت مند ہے اس کو دیو، اور وہ مال کو اپنے آخرت میں جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ بناؤ۔ والباقیات الصالحات، یہ ہے اصل چیز۔ مال اور اولاد کو باقیات الصالحات بنائیے، یہاں پر رکھ کے ان کو وہ مال سے اوباش بنا رہے ہو اپنی اولاد کو، وہ عیش کر رہے ہیں، وہ اولاد تمہارے لیے وبال جان بن رہی ہے، عذاب جاریہ کا ذریعہ بن رہی ہے، اور وہ مال تمہارے لیے عذاب جاریہ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جو مال تم رکھ کے جا رہے ہو، جو زینت تو آج تمہارے لیے ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بڑے بڑے معاملات کر رہے ہیں،
अच्छे अच्छे کھانے کھا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی اچھی محفلیں سجا رہے ہیں، اچھی بڑی بڑی عمارتیں پھر کے بہت ہی مال والے امیر آدمی اور دولت مند اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، یہ تو سب ہو جائے گا، یہ زینت ہے تمہارے لیے، لیکن باقی رہنے والا عمل تمہارے اچھے عمل ہے، اس مال کے ذریعے سے اپنے لیے صالحات بنا لو اور اولاد کو اچھی تربیت دو تاکہ وہ مال بھی اور اولاد بھی دونوں چیزیں تمہارے لیے صالحات میں شامل ہو جائے. وہ اولاد کو اچھی تربیت دو اور جب مال ہے تمہارے پاس تو وہ مال کو خرچ کرو، پھر جب وراثت وہ اولاد کو ملے گی تو وہ وراثت کا صحیح استعمال کرنے والی اولاد بن جائے. اس طریقے سے اپنے مال کو، اپنے اولاد کو اس طریقے سے اس کی حفاظت کیجیے. آج زکوٰۃ برابر نہیں نکالتے، آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے سو غریب کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ، صحابہ کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی جو ہے سو دولت کو، کبھی مال جمع کرنے کو ترجیح نہیں دیے. غربا صحابہ میں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جید صحابہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے سو حضرت علی سے منعقد کیا تو اس وقت حضرت علی کے پاس ایک حجرہ تک نہیں تھا. ایک انصاری صحابی اپنا حجرہ ان کو دیا تاکہ وہ اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار سکے. وہ اللہ کے رسول حضرت ابی طالب کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے حضرت علی، وہیں پلے بڑے ہوئے آپ ہی کی تربیت میں. آپ غریب تھے، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس. ایک انصاری صحابی ان کو ایک حجرہ دیا جس میں آپ زندگی بسر کریں. اور آج ہمارے محلوں کو دیکھیے، وہ صحابی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم کرے، اپنا فضل و کرم کرے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں رکھتے. ہم تو بس ہمارے آقاؤں کو راضی کرنا ہے، جہاں سے ہمیں مفاد ملتا ہے، جہاں سے ہماری تجارت ملتی ہے، جہاں سے ہمارے کاروبار چلتے ہیں، جو ہماری کاروبار سے اور جو ہمارے مفادات سے وابستہ ہے، ہم ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کہاں ہمیں اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کر لو، دنیا اور آخرت تمہاری ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چند دن کی دولت، یہ چند دن کی زندگی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن نہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور ادخل الجنت فقد فاز، اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، وہ ہے اصل کامیاب. دنیا اور آخرت کا اگر کسی کامیاب انسان کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس روز آخرت میں دیکھو گے جس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا ہے. اصل کامیاب فقد فاز. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ. یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ ضرورت ہے، تمہیں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہیں مال دیا ہے تو آزمائش کے لیے، تمہیں زندگی دی ہے تو آزمائش کے لیے، تمہیں ہاتھ پیر دیا ہے تو آزمائش کے لیے، تمہیں جتنی نعمتیں دیا ہے وہ سب کے سب آزمائشوں کے لیے دیا ہے. تو وہ اللہ کی آزمائش پہ پورے اترنے کی کوشش کرو. یہی اصل چیز ہے جو جہنم سے ہمیں نجات دی گئی اس دن. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے کوئی کام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہارا کوئی مال اللہ کے پاس چلے گا، نہ کوئی دنیا کی دولت چلے گی، کچھ نہیں. وہاں پر ایک گھونٹ پانی تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا. اگر تم دنیا کے بادشاہ ہے، تمہاری دولت، پوری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے، اور اس وقت جہنم کی آگ سے تم بچنے کے لیے وہ تو پوری کی پوری دولت اگر تم دے دو گے، تب بھی جو ہے سو تمہارے عذاب میں سے رتی برابر، بال برابر کی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی. اسی لیے کہ تمہارے مال کی، یہاں کے مال کی کوئی وہاں پر اوقات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہاں پر یہ سکہ چلنے والا ہی نہیں ہے. وہاں پر سکہ چلنے والا صرف اور صرف ایمان و عمل کا ہے. یہی وجہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس
حد تک یعنی جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ایک واقعہ بتاؤں گا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چاہتے صحابہ میں سے ہے. جب یہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یعنی اعلیٰ درجے کو نیکی کے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں تو سعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت ہی بہترین باغ تھا باغیچہ تھا جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں انگور کی بیل لگی ہوئی ہے مختلف قسم کے جو ہے سو پھل کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں ہما قسم کے جو ہے سو پھل ہے اور پیڑ ہے بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے جب چاہے جو چاہے اس میں سے لیتے آپ کھاتے کھجور کھاتے انگور کھاتے مختلف قسم کے میوہ جات وہاں سے آپ حاصل کرتے آپ تو اس وقت آپ کے کان میں یہ رکعت پڑھی کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ جب تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. حضرت ابو طلحہ اٹھتے ہیں نام میں مجھے تھوڑا سا صحابی کے نام میں تھوڑا مجھے مغالطہ ہے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا. حدیث میں نے کچھ روز پڑھی تھی لیکن اس میں نام کا تھوڑا مغالطہ مجھے ہو رہا ہے. ابو طلحہ ہے یا کوئی اور صحابی ہے اللہ کی پناہ اگر میں نام اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ لوگ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی یہ یعنی چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اس کے ضمن میں اس کی تفسیر میں آپ جا کے اس حدیث کو مکمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ صحابی اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے ایک باغیچہ ہے جس میں ہما قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں اور مجھے انتہائی زیادہ محبوب ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. جب بھی میں فرصت میں ہوتا ہوں تو اس باغ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں اور سکون حاصل کرتا ہوں. انتہا سے زیادہ اس باغ سے محبت کرتا ہوں لیکن میری محبت اللہ سے زیادہ نہیں. تو اس باغ کو میں اللہ کے لیے آپ کے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ قربان جائیے. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز خیرات کرنے سے پہلے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو مسلیہ کرتے ہیں کہ کتنے ہے 10 دینا سوچا تھا میں کہیں 20 کی نوٹ تو نہ چلے جائے اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہر محبوب چیز تم جو کھاتے ہو وہ تمہیں دوسرے کو دینا ہے جو پہنتے ہو وہ تمہیں دینا ہے. زکوٰۃ بھی ایسی نکالنا ہے جیسے کہ نکالنے کا حق ہے اور فطرے میں جو نکالتے ہو اب جو صدقہ فطر ہے وہ فطر میں تم جو نکالتے ہو صدقہ فطر وہ بھی وہ چاول دینا ہے جو تم گھر میں کھاتے ہو وہ گیہوں دینا ہے جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو. ایسا نہیں کہ جو ہے سو گھر میں ایک کھا رہے اور دوسرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو دیکھیے صحابہ کا اس معاملہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح مسلمان بنے. اللہ ہمیں آخرت کا مسلمان بنائے آخرت کی سوچ رکھنے والا بنائے ہماری نسلوں کی اصلاح کرے ہماری اصلاح کرے ہمارے مومنین بھائیوں کی اصلاح کرے اور ہمارے مسلم نوجوان بچوں کی اصلاح کرے ہمارے مسلم خواتین کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر آپ کے اسوے پر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے. یہ چھوٹا سا معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہنے کے لیے تو بات بہت ہے لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر مزید اس معاملے میں آپ کو جو ہے سو اس کی تفصیل مزید رکھوں گا انشاءاللہ العزیز. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.